اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے آپ نے ایک مسئلہ پڑھا تھا کہ اگر ولی اقرب غائب بغیبوبت منقطعہ ہو جائے تو اس ولی اقرب کی ایسی غیبوبت کے وقت جو ولی ابد موجود ہے وہ صغیر اور صغیرہ کے نکاح کی ولایت کا حق رکھتا ہے۔ اب اس میں ایک بات غیبت منقطعہ کی آئی تھی اور اسی کی تفصیل آج صاحب ہدایہ کر رہے ہیں۔ پہلے بغور عبارت سماعت کر لیں۔ کہتے ہیں والغیبت المنقطعہ ان یکون فی بلد لا تصل الیہ القوافل فی السنۃ الا مرۃ واحدہ وهو اختیار القدور، وقیل ادنی مدت السفر لأنه لا نہایت لأقصاه وهو اختیار بعض المتاخرین، وقیل اذا كان بحال يفوت الكفء باستطلاع رأيه وهذا اقرب الى الفقه لانه لا نظر في ابقاء ولایته حينئذ۔ اس سے پہلے کہ میں عبارت کا ترجمہ آپ کے سامنے کروں، عبارت کی اختصار کے ساتھ آپ تشریح سماعت فرما لیں۔ صاحب کتاب نے غیبت منقطعہ سے متعلق مسئلہ تو بیان کر دیا تھا جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، مگر وہاں غیبت منقطعہ سے کوئی بحث نہیں کی تھی۔ بعد میں انہیں یاد آیا کہ طلبہ کا خلجان باقی رہے گا کہ آخر غیبت منقطعہ کس چڑیا کا نام ہے، اس لیے غیبت منقطعہ کی وضاحت ضروری ہے۔ چنانچہ یہاں غیبت منقطعہ سے متعلق کئی ایک قول نقل کر رہے ہیں فقہائے کرام کے۔ پہلا قول یہ ہے کہ اگر ولی کسی ایسے شہر میں چلا گیا جہاں قافلے والے سال بھر میں صرف ایک ہی مرتبہ جا سکتے ہوں تو وہ دوری غیبت منقطعہ کہلائے گی۔ حضرت امام قدوری نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ غیبت منقطعہ سے متعلق دوسرا قول یہ ہے کہ اگر ولی کسی ایسے شہر میں موجود ہو جہاں کی مسافت ادنی مدت سفر یعنی 3 دن تک کی ہو، جس کا اندازہ 92 کلومیٹر سے موجودہ دور میں لگایا گیا ہے، تو ایسی صورت میں غیبت پر غیبت منقطعہ کا حکم لگے گا۔ بعض متاخرین فقہائے کرام نے اسی قول کو ترجیح دی ہے، جن میں قاضی ابو علی نصفی، حضرت سعد ابن معاذ، حضرت ابو اسما مروزی صدر الشہید اور محمد ابن رازی رحمہ اللہ وغیرہ سر فہرست ہے۔ غیبوبت منقطعہ سے متعلق تیسرا قول یہ ہے کہ اگر ولی کسی ایسے شہر میں مقیم ہے
کہ آمد و رفت کر کے اس کے پاس جانے اور اس کی رائے طلب کرنے میں کفایت فوت ہو جائے گی، اور جہاں رشتہ طے کیا گیا ہے وہ لوگ کوئی اور رشتہ دیکھ لیں گے، تو ایسی صورت حال میں ولی پر غیبت منقطعہ کا حکم لگے گا، اس لیے کہ ولایت انکاح کے اس بات کا مقصد ہی شفقت اور اچھے ہم کفو اور برابر کے رشتے کی تلاش ہے، اور جب ولی کے غائب ہونے سے یہ ساری چیزیں فوت ہو رہی ہیں، یہ مقاصد ختم ہو رہے ہیں، تو پھر صرف نام کے لیے اس ولی اقرب کے لیے جو غائب بغیبت منقطعہ ہے اسے ولایت نکاح دینے اور اس کے لیے ولایت ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صاحب ہدایہ نے اسی اخیر کے قول کو فقہ کے قریب اور فتاوی کے قریب مانا ہے، اور اشارتاً اپنے لیے اس کی پسندیدگی کا اظہار بھی کر دیا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات بتا دینا ضروری ہے، یہ ساری تفصیلات غیبوبت منقطعہ سے متعلق اس زمانے کے ہیں جب ایک دوسرے ممالک سے سفارتی تعلقات انتہائی دشوار تھے، ٹیلی فون نہیں تھا، موبائل کا نظام نہیں تھا، ایک دوسرے سے ملنے اور کوئی بات کہنے یا کرنے کے لیے سفر کے علاوہ یا خط لکھنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ مگر آج کا دور تو یہ انتہائی ماڈرن اور ترقی یافتہ دور ہے، انسان منٹوں اور سیکنڈوں میں پوری دنیا سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے، سالوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے، اور موبائل اور فون تو اس قدر عام ہو گئے ہیں کہ ولی اقرب کی رائے سے واقفیت حاصل کرنا یہ انتہائی سہل اور آسان ہو گیا ہے۔ لہذا اس زمانے کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسرا قول اختیار کرنا زیادہ بہتر اور مناسب ہے، جیسا کہ صاحب فتح القدیر اور علامہ عینی نے اسی کو مفتہ بہ قرار دیا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ تعالی۔